وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأنذر عشيرتك الأقربين. صلوات. صاحبان، گزارش یہ ہے کہ عزیزم مکرم محترم جناب میر صاحب کے انتہائی پرخلوص دعوت کے اعتبار سے مجھے حاضر ہونا پڑتا ہے، لیکن ہر خطیب کا ایک اپنا ماحول اور اپنی تقریر کا انداز ہوتا ہے. اب میں حاضر تو ہوتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں کہ معذرت طلب کر لوں، لیکن یہ میری معذرت قبول نہیں کرتے. تو میں نے جو ان 2-3 دنوں میں تقریروں میں گفتگو کرنی ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی، کیونکہ مجھے ایک پہلو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا تعاون آپ کریں کہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ذرا آگے تشریف لیں. بابا جی آپ ذرا ادھر آ جائیں، آپ ادھر آئیے، ادھر آ جائیں. آئیں جی، جو صاحبان آگے آ سکتے ہیں آپ تشریف لے آئیں. جب میں اتنی دور سے آ جاتا ہوں تو آپ کو بھی تو آنا چاہیے. آ جائیں جی سامنے ذرا، جو سمجھ سکتے ہیں وہ سامنے ہیں. آ جائیں، ادھر آ جائیں. میر صاحب کچھ نہیں کہیں گے، آپ آ جائیں. تھوڑا سا ماحول اگر آپ دیں گے تو حاضری ہو، اگر نہیں دیں گے تو دیکھیے اس طرح نہیں. وہ سلسلہ ذہنی طور پر بھی قلبی طور پر نہیں، آدمی پھر میلان نہیں رکھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. کتنی دیر پڑھنے ہیں؟ جناب ٹائم آپ کا مختصر ہوتا ہے نا، 1.25 گھنٹہ. صاحبان، جو میں نے آپ کے سامنے با اعتبار موضوع آیت کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ نمبر 26 کی، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم بخشا ہے وَأَنذِرْ، اور تو ڈرا، عشیرتک، اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے، اقربین، قریبیوں کو. یہ آیت نازل ہوئی ہے پہلی سورہ کے نازل ہونے کے 3 سال بعد. یعنی جو پہلا سورہ
رسول پاک پر نازل ہوا ہے وہ ہے سورہ العلق، اور سورہ العلق کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے رسول اقرا تو پڑھ، آپ پڑھے، تم پڑھو، اقرا بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے خلق جس نے خلق کیا۔ یہاں پر انتہائی قابل توجہ جو بات ہے، میں خطابت سے ہٹ کر اسے انتہائی آرام سے عرض کروں گا۔ اللہ رسول سے فرما رہا ہے اقرا، اقرا ہے صیغہ امر، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ پڑھیں۔ تو ہم 1400 سال سے شیعان محمد و آل محمد یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر رسول پڑھنا نہیں جانتا تھا، اگر رسول امی بمانا ان پڑھ تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو پھر خود اللہ نے رسول کو یہ حکم کیوں دیا کہ اقرا، کہ تو پڑھ۔ اللہ کا رسول کو اقرا کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رسول سینے میں علم لے کے آیا تھا۔ اور ہمارے رسول کا علم جو ہے وہ کسبی نہیں تھا، یعنی امی اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے اس عالم میں آ کر، اس دنیا میں آ کر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ اللہ نے آپ کو مرکز علم، منبع علم بنا کے بھیجا۔ جیسا کہ خدا فرما رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، میرا حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے وہ سب کچھ جنوا دیا۔ تو اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے جنوا دیا اس بات کی دلیل بن گیا کہ ہمارے رسول کا علم من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم ایک فکرہ ادا کرتے ہیں علمی طور پر کہ رسول کا جو علم ہے وہ حصولی نہیں بلکہ حضوری ہے۔ تو حصولی اور حضوری میں فرق کیا ہے؟ حصولی علم سے مراد یہ ہے کہ جو حاصل کیا ہے اسی پہ منحصر ہے، اور حضوری علم سے مراد یہ ہے کہ ہر ذرہ کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو نہیں سمجھیں گے وہ بے شک نام پڑھیں، میں کوشش کروں گا، لیکن جو سمجھ جائیں وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیں۔ حضرت آدم سے اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو اسماء کا علم بخشا۔ تو پتہ چل رہا کہ حضرت آدم کا علم اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خدا نے بخشا ہے، کسی سے حاصل نہیں کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ علما، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ معلوم ہوا سلیمان اور داؤد کا علم وحی ہے، اللہ
اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہیں، جھولے میں دعویٰ کر رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. تو اب کتاب کہاں ہے؟ بڑی مشکل ہے. اس سال پڑھ کے نا میں معذرت طلب کرتا. وآتانی الکتاب، اور ہم نے اسے کتاب عطا کی ہے. تو اب جناب عیسیٰ صرف 3 دن کے ہیں. اب یہاں سمجھیے گا حصولی اور حضوری علم کا فرق. جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو صاحب کتاب نہیں ہے، تجھے خدا نے نبی بنا کے نہیں بھیجا، تو انہوں نے اپنے مطابق کیوں کہا؟ سوال بھی نہیں. میں پھر سمجھاتا ہوں بڑے آرام کے ساتھ. میرے لیے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جناب عیسیٰ پر یہودی علماء نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سوال بھی نہیں کیا. انہوں نے تو کہا بی بی مریم سے کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرے باپ کے کردار میں فرق تھا، نہ تیری ماں کی سیرت میں شک تھا، تو بغیر شوہر کے تیری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب جو انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، یہ ہارون بی بی مریم کا بھائی نہیں تھا، یہ اس زمانے کا ایک چھٹا ہوا بدماش، تو اس کے ساتھ نسبت کی تانا دے گا، یعنی بغیر شوہر کے تیری گودی میں بچہ آ گیا، یہ تانا دیا. اب عیسیٰ کو جواب کیا دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ میری ماں طیبہ ہے، طاہرہ ہے، لیکن نہ، جواب کیا دیا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں یہاں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس آیت سے کہ حصولی اور حضوری علم میں فرق کیا ہے. جناب عیسیٰ کو جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تو انہوں نے کیوں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا علم حضوری تھا. وہ دیکھ رہے تھے، وہ 3 دن کے تھے، 3 دن کے تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر مجھے اللہ کا بیٹا کہنا ہے. یہودیوں نے آگے بڑھ کر مجھے ابن اللہ کہنا ہے، مجھے اللہ کا بیٹا کہنا ہے. یہ ہے علم حضوری کہ وہ دیکھ رہے تھے، 2-3 دن کے تھے کہ انہوں نے یہ کہنا ہے. اسی لیے پہلا جملہ یہی ہے کہ خبردار مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا، ابن اللہ نہ کہنا. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن تم جیسا نہیں. وہ میں عبداللہ ہوں. وہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میں تم جیسا نہیں. وآتانی الکتاب، تم جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو تم بالکل جاہل مطلق ہوتے ہو، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. لیکن میں وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب کا علم دے کے پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی اور ہم ایک جیسے؟
تو اب وہ کتاب کہاں ہے؟ ہاں نہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پہ ہے، ہاں نہ حضرت عیسیٰ کی گود میں ہے، ہاں نہ حضرت عیسیٰ کی ماں کے پاس ہے، ہاں تو وہ کتاب کہاں ہے؟ تو شیعہ اور غیر شیعہ جتنے سنی شیعہ مفسرین ہیں سب نے یہی لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کے سینے میں علم انجیل تھا، یعنی اللہ نے انہیں انجیل کا علم دے کے بھیجا تھا۔ تو جب سینہ عیسیٰ میں علم انجیل تھا تو کیا کہیں جبرائیل آیا ہے؟ عیسیٰ کو کب پوچھا ہے؟ عیسیٰ کو لٹا کر اس کے سینے کا آپریشن کیا؟ دل نکال کر آب کوثر سے دھویا ہے، سیاہ نکتا زائل یعنی نکال کر باہر پھینکا ہے۔ تو اب یہ عیسیٰ ہمارے نبی کا، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے نبی کا امتی ہے۔ جو عیسیٰ امتی ہے، جب وہ اپنے علم میں جبرائیل کے آپریشن کا محتاج نہیں ہے، تو جو ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا درود پڑھیے گا، سلام۔ اس کے متعلق یہ کہنا کہ جبرائیل نے اسے دبوچا پہلی آیت پر، نہیں، شیعہ کے ہاں جتنی تفسیریں ہیں، اقرا بسم ربک الذی، اس کی تفسیر میں جتنے شیعہ کے ہاں مستند غیر مستند تفسیریں ہیں، ان میں کہیں نہیں ہے کہ جبرائیل نے آپ کو دبوچا یا آپ کے سینے کا آپریشن کیا یا اس نے آب کوثر سے آپ کا دل دھویا۔ سوچنے کی بات ہے، جو جبرائیل میرے رسول کے نالین کی مقام کی برابری نہیں کر سکتا، میرے پڑھے لکھے صاحبان علم بیٹوں، میرے بھائیوں، بزرگ بول رہے ہیں، آپ ذرا چپ کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مولوی بیٹھتا ہے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ کے مزاج کے موافق کوئی آتا ہے تو آپ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دور علم ہے، یہ دور تحقیق ہے۔ خاص طور پر ہمارے وہ بچے جو میٹرک پاس ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اس دور کے، میں تو خیر طالب علم ہوں، مجھے سنے نہ سنے، لیکن اس دور کے علماء کو سننا چاہیے، کیونکہ اب آپ کا مناظرہ علماء تک نہیں رہ گیا، اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ آپ پر سوال کرتے ہیں، آپ کو وکیل دین محمد و آل محمد خود بننا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، درود پڑھیے گا، سلام۔ تو آپ سمجھئے نا حضوری اور حضوری علم کا فرق، کہ جناب جبرائیل کی عزت، عظمت، مقام ہم سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب شب معراج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، لیکن ہمارے رسول عرش اعظم سے بھی بڑھ کر مقام کعبہ حسین اورنا تک پہنچے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، صاحب امت ہے، صاحب کلمہ ہے، لیکن جب کوہ طور یعنی طور کے پہاڑ پر پتھروں پر چلنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اپنی جوتیاں اتار کرا، یہ مقدس مقام ہے، یعنی موسیٰ کو پتھروں پر نالین سمیت چلنے کی اجازت نہیں دی، اور میرا رسول نورانی عرش پر مقام کعبہ حسین ادنا اور ادنا پر نورانی مقام پر نالین کے ساتھ
بات چل رہا ہے تو ہم کبھی بھی ذات کے مقابلے کی بات نہیں کرتے. یہ پھر بات بڑی پیاری تھی. ہم ذات کے پیارے کی برابری کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم مقام کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جبرائیل ذات اور ہے, ہمارا رسول اور ہے. ذات کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. ہم تو پہلے مقام کی بات کر رہے ہیں کہ جو محمد کے نالین کی جھوٹیوں کے مقام کی برابری میں نہیں اتر سکتا وہ محمد کو پڑھا کیسے سکتا ہے؟ خیر میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ آیت دعوت ذوالعشیرہ والی آیت سے 3 سال پہلے نازل ہوئی. ان 3 سالوں رسول نے اپنے گھر میں بیٹھ کر تبلیغ نہیں کی. دیجیے گا جو لے سکے, جو نہیں لے سکیں گے وہ انشاءاللہ پھر کبھی لے لیں گے. کہ رسول نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ان 3 سالوں میں تبلیغ نہیں کی. کسی ہاشمی کے گھر میں بیٹھ کر تبلیغ نہیں کی. کسی قریشی کے گھر میں بیٹھ کر. اب دیکھا نا یہ بڑا قیمتی فکرہ تھا. میں پردہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ کیسا پڑ رہا ہے, تیار ہو رہا ہے. کسی قریشی کے گھر بیٹھ کر رسول نے تبلیغ نہیں کی. ساری چپ کر گئے سوا عزیز کے کہ بسم اللہ کہہ دیا. کسی بچپن کے دوست یار کے گھر بیٹھ کر رسول نے کہتے ہیں نا فلاں رسول کا بچپن کا ساتھی تھا, فلاں رسول کا بچپن کا یار تھا. اور بھئی ٹھیک ہے بچپن کے ساتھی تھے, یار تھے, لیکن رسول نے کسی یار کے گھر میں بیٹھ کر 3 سال برابر دین اسلام کی تبلیغ نہیں کی تو پھر کہاں کی؟ اب پھر اہل شیعہ اور اہل سنت میں زندگی ہے 2 دن یہاں. جس میرے بیٹے کو, جس میرے بزرگ کو میری تقریر کے کسی پہلو پر کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش آئے, میں آپ کی خدمت کے لیے 2 دن یہاں میں موجود ہوں. کسی بھی تاریخ دان میں ہاں وہ شیعہ ہے ہاں وہ سنی ہے, معین یعنی مخصوص, یہ تو سمجھ گئے نا, یعنی خاص جگہ پر رسول کا تبلیغ کرنا نہیں لکھا بلکہ چھپ چھپا کر مخفی طور پر رسول تبلیغ کرتے رہے. یہ تو سمجھ گئے نا جو بیٹا سمجھ گئے ہو, یعنی لوگ لکا کر رسول 3 سال تبلیغ کرتے رہے. اب 3 سالوں میں, ان 3 سالوں میں کون کون مسلمان بنا؟ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں میں آپ کے لیے حوالہ نہیں دے رہا, میں کیسٹ کے لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کے جس کونے میں میری اس تقریر کا کیسٹ جائے, سننے والا شیعہ ہو یا سنی ہو, اس پر واضح ہو سکے کہ شیعہ منبر سے کس سے کہانیاں نہیں دی جاتی. یہ مدینۃ العلم کا منبر ہے, یہ باب العلم کا منبر ہے, یہ محمد و آل محمد کا منبر ہے. یہاں بیٹھنے والے کے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا تو پھر کل محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اجر لینے کے لیے کیسے جا سکے؟ درود پڑھیے گا. صلوات. تو ہماری ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ جو آپ میں سے سمجھ سکتے ہیں وہ کوسوں میل دور نہ بیٹھا رہے, وہ سامنے بیٹھے, وہ ساتھ دیں, وہ بات لیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. اب اگر کوئی مجلس سننے آتا ہے اور اس غرض سے کہ مجلس سننی ہے, چلو میں 2 میل دور بیٹھ جاؤں, آواز تو آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں, ایمان سے مجھے بتاؤ جب بادشاہ کا دربار سجتا ہے
تو ہر درباری کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بادشاہ کے سامنے بیٹھوں، تو یہاں بھی تو محمد و آل محمد موجود ہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ الطاق، اہل سنت کی عربی میں لکھی بہت بڑی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ الطبری، یہ بھی اہل سنت بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ تیسری کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام، یہ بھی بہت بڑی ان کی تاریخ کی کتاب ہے۔ چوتھی کتاب کا نام ہے تاریخ ابو الفدا، یہ بھی اہل سنت بھائیوں کی۔ آپ تو کہیں گے نا میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں کتابوں کے نام لے کر، لیکن میں آپ کے لیے نہیں دے رہا، میں ان کے لیے دے رہا ہوں جو ہر وقت شیعہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 3، اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ ان 3 سالوں میں رسول نے چھپ چھپا کر خفیہ طور پر تبلیغ کی۔ تو ان 3 سالوں میں جو فکرہ دیجیے گا میرا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن آپ بولتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم شکستہ دل ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم لاکھوں کے ہزاروں کے آدمی ہیں پڑھنے کی۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں ان 3 سالوں میں کون میرا فکرہ لیجیے گا جو لے سکتے ہیں، کون مسلمان بنا، اس کا نام بھی ہے، اس کے خاندان کا نام بھی ہے۔ میں اب جاتا ہوں، یعنی جو ان 3 سالوں میں مسلمان بنا ہے، تاریخ میں اس کا اپنا نام بھی ہے، اس کے ماں باپ کا نام بھی ہے، اس کے قبیلے کا نام بھی ہے، اور بہت بڑی بات دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ سارے میرے ساتھ دے سکیں، جس بت کو وہ پوجتا رہا اس بت کا نام بھی ہے۔ یعنی کہ پوری تاریخ ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، کوٹھی جی کے رہنے والوں، یہ پوری تاریخ موجود ہے، یہ ہماری کتب سے نہیں ہے کہ کون، اچھا پھر دیکھیں یہ بھی موجود ہے کہ کون کس نمبر پر مسلمان بنا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر مجھے آپ کی خاموشی کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہاں پردہ اٹھاتا کہ جس طرح آج کل امتحانی مراکز میں بچوں کے نمبر تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح درباری فکر نے مسلمان بننے والوں کے نمبر تبدیل کیے۔ کیا سمجھنے کیا فرق، درود پڑھیے گا سلام۔ یعنی باقاعدہ یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ جو پہلے نمبر پر مسلمان نہیں بنا، لکھ دیا گیا کہ پہلے نمبر پہ مسلمان ہے۔ تو درباری فکر کے قلم ترازو میں تلے ہوئے قلم، دولت پرستی والے قلم نے یہ نمبر بھی تبدیل کر دیے تاکہ آنے والی نسلوں کو حقیقتوں کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن سبحان اللہ، محمد و آل محمد کا ذکر اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا چلو مل کے نام لگا، مل کے نام تاریخ کا کوئی مورخ ان کے ذکر پر پردہ نہیں ڈال سکا۔ شاہیاں ختم ہو گئی، حکومتیں الٹ گئی، ہمیشہ کے لیے ان کو مٹانے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، لیکن آل محمد کا ذکر بچے کی زبان پر کل بھی جاری تھا اور آج بھی۔
سال میں کون کون مسلمان بنا، یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے اہل سنت بھائیوں کی کتبوں میں سے موجود ہے۔ اب دیجئے میں ایک اور فکرہ دینا چاہتا ہوں، بڑی جہاں توجہ چاہوں گا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ آپ کی اس توجہ کو دیکھ کر اور اس حوصلہ افزائی کو دیکھ کر آپ ہزاروں سے زیادہ ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں۔ میں تکلف سے کام نہیں لے رہا، آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا، مولا گواہ ہے آپ نے اس انداز میں میری گفتگو کو لیا ہے کہ میرے دل کی ایک ایک دھڑکن آپ کو دعائیں دے رہی ہے۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ جہاں تک تعلق مہربانی صاحب، بڑی مہربانی ساجد یار، چھوڑو ان لوگوں کو، چھوڑ دو، میری طرف دیکھو اور مجھے دعوت دو، آگے آگے بیٹھو، اور اگر کیمرہ سنبھالنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب توجہ میری طرف رہے۔ ان 3 سالوں میں جو مسلمان بنا ہے، میں اپنی قوم کا ایک خطیب ہونے کے اعتبار سے یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ میں نہیں کر رہا، جو لوگ ٹی وی پر میرا محرم سنتے رہے، جہاں 15-20 ہزار مردوں کا، صرف مردوں کا، عورتوں کا الگ اجتماع ہوتا تھا، تو وہاں بھی میں نے ٹی وی پر بھی برملا یہ کہا ہے کہ جو لوگ مسلمان بنے ہم شیعہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان بنے ہیں۔ ساجد کو ادھر دیکھنا ہے، میری تصویر ایک دفعہ سینڈ کر کے بعد میری طرف دیکھو، جو مسلمان بنے ہیں ہم شیعہ مانتے ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے کہ ہاں وہ مسلمان بنے ہیں، بنتا وہ ہے جو پہلے نہیں ہوتا۔ وہی ہے جو پہلے نہیں ہوتا، تو ہم مانتے ہیں کہ جو مسلمان بنا ہے ہم مسلمان بنا ہے، کیونکہ اس کا باپ مسلمان نہیں تھا، اس کا دادا مسلمان نہیں تھا، اس کی ماں صاحب اسلام نہیں تھی، اس کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، اور اگر وہ شک کرے گا تو گلفام ضامن ہے، میں ان بتوں کی فہرست دکھاؤں گا کہ کون کون کس کس بت کو پوجتا رہا۔ جہاں تک تعلق ہے، اب لیکن کے بعد میرا فکر لیجیے گا، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کل میری تقریر ہوگی یدن انشاءاللہ، صرف یدن کہ ہم محمد و آل محمد کو یا حضرت علی کو ید اللہ کیوں مانتے ہیں، یدن کا معنی کیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل ہم پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ شیعہ کھلا کھلا کافر ہے، اس لیے کہ یہ علی کو وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ مانتے ہیں، تو ان کا اس طرح ماننا دلیل ہے کہ یہ کھلا کھلا کافر ہے۔ تو جو لوگ میری بات سمجھ سکتے ہیں ان کو مولا علی کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ کل وہ میرے سامنے بیٹھے تاکہ میں مشکل ترین مضمون آپ کے سامنے پیش کر کے وہ نتائج بچوں تک پہنچاؤں جن کی آج کل ضرورت ہے۔ میرا بہت بڑا جہاد ہے، مولا امام حسین کی قسم ہے، ایک دن کی 2-3 مجلس چھوڑ کے میں آتا ہوں، صرف اس لیے آتا ہوں کہ بھائی عزیز کا ایک فکرہ میرے ذہن میں ہمیشہ گھومتا رہتا ہے کہ قبلہ اگر یہاں نہ پڑھا جائے تو بچے جو لینا چاہتے ہیں وہ کہاں؟ درود پڑھیے گا، سلام۔ جو مسلمان بنا ہے ہم مانتے ہیں کہ ہاں وہ مسلمان بنا ہے، لیکن دربار کے ترازو کے تلے ہوئے قلم کا یہ لکھ دینا، یہ لکھ دینا ملوکیت کے قلم کا تل کر یہ لکھ دینا، اور آج تک فکر ملوکیت رکھنے والے مسلمان علماء کا
منبروں سے یہ بیان کرنا کہ علی بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان بنا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کی فہرست دکھاؤ۔ واہ بھائی، میں نے بڑے آرام سے پڑھا ہے، آپ سے بھی کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ علی بچوں میں سے سب سے پہلا بچہ ہے جو مسلمان بنا ہے، وہ بھائی وہ بچے کھچے بچے باقی کہاں گئے؟ جب ہم فہرست دکھاتے ہیں کہ فلاں فلاں میں سے، فلاں فلاں میں سے، یہ ان میں سے، وہ ان میں سے مسلمان بنا ہے، تو تم بھی دکھاؤ کہ وہ بچے اور کہاں۔ کہ جن بچوں میں سے علی سب سے پہلا بچہ ہے جو مسلمان بنا ہے، نہیں دکھا سکتے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جب حقیقت ہے ہی نہیں میں کہاں سے دکھائیں۔ اچھا ایک بات اور بھی دیتا ہوں، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سات مسلمان بنے، فلاں کافر کے گھر پیدا ہوئے، اور فلاں کافر باپ کی گود میں اور کافرہ ماں کی گود میں یہ پلتے رہے۔ اب آؤ علی پر، علی کہاں جلوہ فکن ہوا؟ کہ علی بچوں میں سے پہلا مسلمان بنا ہے، تو پھر ہمیں دکھاؤ کہ علی کس گھر میں جلوہ فکن ہوا ہے، علی کس گود میں بنا ہے۔ وہاں تو کافرہ ماؤں کا دودھ پلانا تاریخ سے ثابت ہے، یہاں بھی ثابت کرو کہ علی کس کی زبان چوس کر برباد کر۔ کیا بات بابا دے بلند سلام۔ کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، کتاب کا دوسرا نام ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں سے مستدرک الحاکم، کتاب کا تیسرا نام ہے تذکرۃ الخواص۔ میرے نوجوان کوٹیچی کے بیٹوں، میرے روحانی اور ایمانی بھائیوں، 18 کتابیں ہیں اہل سنت کی، 1 2 3 نہیں ہے۔ تو میٹرک پاس ہو، توجہ کرو، 18 کتابیں ہیں اہل سنت کی معرکۃ الآراء، جن میں یہ درج ہے کہ علی کی آمد پر بے گھر کے گھر کی دیوار میں در پڑا۔ خیر مجھے اس موضوع پہ تو نہیں بولنا نا، مجھے اپنے موضوع پر چلنا ہے۔ تو علی جلوہ فکن کہاں ہوا؟ لا مکان کے مکان میں، بے گھر کے گھر میں، اور بنا کہاں؟ آغوش رسول دو جہان۔ بڑا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اس کا ایک فکرہ دے رہا ہوں۔ کسی سائل نے علی نے جب دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھے کھونے سے پہلے جو چاہو پوچھ لو، ان کے علم پہ اعتراض کرنے والوں تم کہتے ہو نا
کہ فلاں کی فقہ کی اتنی کتابیں ہیں، فلاں کی اتنی کتابیں ہیں، فلاں کا اتنا علم تھا، فلاں کا اتنا علم تھا. یار میں مانتا ہوں جتنا آپ ان کا علم مجھے بنوائیں گے میں مانوں گا، لیکن تمہیں پلٹنا پھر بھی پڑے گا کہ کون کون کہتا رہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. سمجھ گئے ہیں؟ حتیٰ کہ ایک صاحب کو میں نام نہیں لیتا، میری عادت نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھ سکیں گے تو پھر میں نام بھی لے لوں گا. نام میں ان کا نہیں لیتا. ہاں میں یہ تو خیر کہتے رہے نا، لولا علی اللہ کا فلاں، اگر علی نہ ہوتا میں یہ ہو جاتا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک درباری امام کو یہ کہنا پڑا کہ لولا سنتان لحلق النعمان، اگر میں امام صادق کی بارگاہ میں 2 سال حاضری نہ دیتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جب آپ نے علم کے متعلق خطبہ پڑھا اور یہ کہا سلونی تو ایک صاحب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی، آج تک یہ دعویٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں کیا، تو آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کر لیا؟ اب علی کا فکر حاصل کیا. فرماتے ہیں ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول نے یہ علم اس طرح ڈرایا ہے، یعنی اس طرح دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. آپ یہاں اندازہ لگائیں گے کہ جس محمد کے شاگرد علی کا یہ مقام علم ہے، اسی علی کے نبی کا مقام علم کیا ہوگا. واہ 3 سال برابر رسول. اب آپ نے کہا 1.25 گھنٹہ پڑھنا، میں ابھی تجمے سے باہر نہیں نکلا، مسائل پھر اگلی منزل پہ ہوتا ہے، تو خیر میں آپ کے اس کا وقت کا احساس کروں گا. تو 3 سال برابر رسول خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے. 3 سالوں کے بعد میرے حاضرین، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، یہ آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کے قریبیوں کو بلاؤ. لفظ ہے بڑی مشکل بات ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. اپنے خاندان کے، یہ ہے ایک لفظ. قریبیوں کو، یہ ہے دوسرا لفظ. جب پہلے خاندان اللہ نے کہہ دیا تو پھر قریبی کیوں پھر گزارش کروں گا ذرا میرے سامنے بیٹھا. وَأَنذِرْ، اے رسول آپ ڈرائیں. کن کو ڈرائیں؟ عشیرتک، اپنے عشیرہ، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے افراد کو. اب آگے ہے الاقربین، ان میں سے قریبیوں کو. بھئی خاندان تو کوئی ہوتا ہے جو قریبی ہوتے ہیں. تو جب پہلے خاندان اللہ نے کہہ دیا تو پھر قریبی کیوں کہا؟ قریبی اس لیے کہا کہ اگر محمد کے بعد محمد کے امتیوں کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے قریبی تلاش کرنے پڑے، یہاں میں کیا آپ جو چپ کر رہے ہیں میں انہیں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ اگر میرے محمد کے وصال کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد اس کے امتیوں کو اس کے قریبی تلاش کرنے پڑے تو سارا خاندان قریبیوں کا نہیں، قریبی وہی ہوں گے جنہیں آج محمد بلا کے بنوائے گا. کہ دے دے کے قریبی بننا اور بات ہے، اللہ کی طرف سے قریبی بن کے آنا.
رسول نے اس آیت کے نزول کے بعد علی سے کہا، ہاں یہ پھر اہل سنت تاریخ کامل، تاریخ طبری، ابو الفدا، تاریخ دمشق اور بہت ساری کتابیں کہ اے علی اجماع بھی بنی عبد المطلب، اور کیجئے گا بہت بڑی بات لے رہا ہوں لیکن لینے والوں کے لیے، عام کے لیے نہیں، اجماع بھی بنی عبد المطلب، اے علی میرے لیے عبد المطلب کی اولاد کو جمع کرو۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خاندان کے قریبیوں کو ڈرا۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مہدی بنی عبد المطلب ہے علی، میرے لیے عبد المطلب کی اولاد کو جمع کرو۔ معلوم ہوا رسول کے قریبی جب بھی ملیں گے اولاد عبد المطلب میں ملیں گے۔ جو یارو میں کی کر سکتا ہوں پیارے بیٹو، تسی چپ کر گئے ہو، میرے بولنا پڑتا ہے جبکہ مجھے ماحول اجازت نہیں دیتا، حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں وہ بات کروں جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ حالات نہیں ہے۔ اور بابا جی رسول کے بعد اگر رسول کا وارث کسی قریبی کو بلانا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ عبد المطلب کا پوتا کون ہے، پڑپوتا کون ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو لے رہے ہو خدا تمہیں سلامتی دے، جو نہیں لے رہے خدا انہیں سمجھنے کی توفیق دے، آگے بڑھ کر اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ کوئی شیعہ سنی تاریخ نہیں بتاتی کہ جب رسول نے علی سے کہا تھا کہ عبد المطلب کی اولاد کو میرے لیے جمع کرو، رسول نے نام بتائے کہ اسے بلاؤ، اسے بلاؤ، اسے بلاؤ، نام نہیں بتایا۔ علی ہے صرف ظاہراً 13 سال کا، اس وقت حضرت علی ظاہراً میں کہہ رہا ہوں، ورنہ وہاں سے دیکھو گے تو جب کچھ نہ تھا علی تھا۔ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ یا علی كنت وليا وآدم بين الماء والطين، اور علی تو اس وقت بھی ولی تھا جب آدم منتظر دم تھا۔ تو یاد ہمیں کیوں تانا دیتے ہو؟ نبی کے فیصلے سے پتہ چل گیا کہ جب سے محمد ربیع اللہ ہے تب سے علی رسول نے نام بتایا کہ علی ان کو بلا کے لے آ۔ اب میری روح وہاں پہنچ گئی، میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی ظاہراً 13 سال کا پختہ نوجوان ہے اور یہ تنظیمی معاملے کا یہ پہلا موقع ہے، آج تک اس نے کوئی دخل عمل دیا نہیں، تو کم از کم علی کو نام تو بتا دو کہ علی کسے کسے بلا کے لے آئے۔ بھائی دوستو بھائیوں، میں بار بار کہتا اچھا بھی نہیں لگتا کہ توجہ کرو، لیکن کیا کروں، میری آج باتیں ہی ایسی ہیں، اس میں بڑی توجہ کرنی پڑے گی۔ رسول کا جواب ملا پوچھا، میں علی کو چچا زاد بھائی سمجھ کر نہیں بھیج رہا، یعنی میں اپنے چچا کا بیٹا سمجھ کر نہیں بھیج رہا، ہاشم کا پوتا سمجھ کر نہیں بھیج، عبد المطلب کا پوتا سمجھ کر نہیں بھیج رہا، ہاشم کا پڑپوتا سمجھ کر نہیں بھیج رہا۔ کیوں بھیج رہا ہوں؟ میں فکرہ دیجیے گا صاحبہ، اگر گھروں میں یہ فکرہ یاد نہ آیا تو میں محمد و آل محمد کے دروازے کا گداگاری نہیں ہوں۔ میں علی کو بھائی سمجھ کر نہیں بھیج رہا، چچا زاد سمجھ کر نہیں بھیج رہا،
ہاشمی سمجھ کر نہیں بھیج رہا، بلکہ علی کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ میں علی کو گواہ نبوت سمجھ رہا ہوں۔ جب تک یہ نہیں آیا اور گواہی دینے کے قابل نہیں ہو گیا، اللہ نے مجھے حکم تبلیغ نہیں دیا، تو میں علی کو اپنا گواہ نبوت سمجھ کر بھیج رہا ہوں۔ اور میرے گواہ کی شان کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ وہ یاد ہے نا عیسیٰ کا وآتانی الکتاب، تو یہ عیسیٰ تھا، یہ محمد کا گواہ علی ہے جس کے سینے میں تمام کتابوں کا علم موجود ہے۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں جس کے سینے میں کتاب کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ایک کام۔ دوسرا کام کیا کیا؟ اور جی میں کی کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب آ گئے؟ اچھا بھی نہیں، اچھا جی 2-4 منٹ پر رسول نے علی کو دوسرا کام کیا بتایا؟ کہا اے علی، یہ جو مہمان آئیں گے نا ان کے لیے دعوت کا انتظام۔ دیکھیں یہ فکریں ہیں تاریخ کے کہ کھانے کا ان کے لیے دعوت کا انتظام کر، اور دعوت میں ایک دودھ کا پیالہ اور ایک بکری کے شانے کا گوشت، اس کا شوربہ تیار کر۔ اب یہ ہے تاریخ میں۔ یقین جانو کوٹ ڈی کے رہنے والوں، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول نے علی سے کہا کہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کے پاس چلا جا، اس سے درہم و دینار لے اور دعوت کا انتظام کر۔ چپ کر کے بیٹھ گئے ہو تو اسلام ہے۔ کہیں نہیں ملتا کہ رسول نے یہ کہا کہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کے پاس جا اور اس سے درہم و دینار پیسہ ٹکا لے کے اس کا انتظام کر۔ نہیں، بی بی خدیجہ کے پاس بھیجا نہیں، اپنی پاکٹ سے یعنی اپنی جیب سے کچھ دیا نہیں۔ بی بی خدیجہ کے پاس بھیجا نہیں، اپنے پلوں کو دیتا نہیں، اور علی خود کماتا نہیں۔ علی اس وقت برسر روزگار نہیں تھا، علی خود کماتا نہیں۔ مسلمان نام آدم، اب اپنے سروں پر قرآن رکھ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے بتاؤ اسرائیلی نسل کو کہ ان 3 دنوں میں جو اسلام کی پہلی تبلیغی دعوت دولت خرچ ہوئی ہے، وہ دولت کس کی تھی؟ ابھی میں بیان کرتا ہوں کہ وہ دولت کس کی تھی، تو پوری شیعہ اور سنی تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن اسلام کی پہلی دعوت پر، بنیادی دعوت پر، تبلیغی دعوت پر، دستوری دعوت پر، منشوری دعوت پر، آئینی دعوت پر۔ یار آپ میرا فکرہ نہیں لے رہے، اسلام کا پہلا منشور پڑھا گیا اس دعوت میں۔ قیامت تک کے لیے جو مکمل اسلام کا دستور تھا، وہ دستور پیش کیا گیا اس دعوت ذوالعشیرہ میں۔ تو اس پہلی بنیادی دعوت پر دولت کس کی خرچ ہوئی؟ حضرت ابو طالب۔ اب یہاں تک میں آپ کو لے آئے، اب میں ایک رسول کی دعا پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میرا ضرور ساتھ دیں۔ تو اسلام پر احسان سے کس کا ہے؟ ابو طالب کا۔ اب ہے رسول کی دعا کہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ہے، اللہم لا تجعل لکافر علی یدن، یا اللہ تو میرے سر پر کسی کافر کا احسان نہ رکھ۔ سلامتی ہو جو سمجھ گئے ہو۔ یا اللہ تو میرے سر پر کسی کافر کا احسان نہ رکھ۔ یہ ہے رسول کی دعا، اور ابو طالب قدم قدم پر محمد کا محسن اب ابو طالب کو کافر
ہوئی میں تیری بات سنوں یا اپنے نبی کو؟ علی گئے 40 افراد کو بلا کے لیے آئے، ان میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے، کھا پی کے ابو لہب کی شرارت پر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر علی سے کہا علی جاؤ بلا کے لے آؤ۔ اب علی نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ وہ کافر تو میرے گلے پڑ جائیں گے، بیٹا جی یعنی کافر تو میرے گلے پڑ جائیں گے، کہیں گے جا گیا جا صاحبزادے جا اپنا کام کر، آؤ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ، آپ تشریف لے آ گیا، خیریت ہے، مزاج بخیر ہے، جیتے رہو۔ ہمارے پنجاب کے اس دور کے بہترین مولا کے مداح خانوں میں سے ایک عظیم ذاکرین میں سے ایک ذاکر ہے۔ میں تو خیر آپ سے کہتا ہوں نا نعرہ لگاؤ، یہ نہیں کہتے، یہ قصیدے کا ایک شعر پڑھیں گے اور آپ عرش اعظم پہ پہنچ جائیں گے۔ درود پڑھیے گا سارا۔ دوسرے دن پھر علی سے کہا کہ علی جاؤ بلا کے لے آؤ۔ اب علی نہیں کہتے کہ میں کیسے جاؤں، وہ تو میرے گلے پڑ جائیں گے، نہ، علی کو پتہ ہے اپنے منصب کا کہ میں نبی کے ساتھ تبلیغ دین میں شریک ہوں۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا فکرہ تھا، اور کس طرح تسی چپ کر لیے کہ میں تو ہر کسی لیے ہوا ہوں، تو اس دنیا میں آیا اسی لیے ہوں۔ علی گئے بلا کے لیا، کسی کافر نے نہیں کہا کہ جامعہ جا صاحبزادے اپنا کام کر، کل بھی ہمارا وقت ضائع کیا تھا، نہ، علی کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ کوئی جسارت یعنی ہمت ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، میں فضائل کے 2 فکرے دے کے 2 مسائل کے پڑھ کے بیٹے کے حوالے منبر کر رہا ہوں، تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ ابو لہب نے پھر شرارت کی، معلوم ہوا معصوموں کی صف میں بیٹھ کر کے شریر شرارتیں کرتے رہے۔ بابا جی کون سو موقع آدم کا زمانہ یاد نہیں ہے کہ شیطان معصومے میں بیٹھ کر شیطانیت سے کام لیتا، یہ الگ بات ہے، کبھی نکال دیے جاتے ہیں، کبھی منافقوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ تیسرے دن پھر کہا اسے پھر انشاءاللہ کل لے کے چلوں گا کہ علی بلا کے لے آ گئے۔ رسول نے خطبہ پڑھا، کل میں انشاءاللہ تقریر کے شروع میں پہلے خطبہ پڑھوں گا، پورا خطبہ جو رسول نے پہلی دعوت میں خطبہ پڑھا ہے، اور وہ بھی شیعہ سے تو نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے پڑھوں گا کہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے جو رسول نے دعوت البشیرہ میں سب سے پہلے پڑھا ہے۔ پڑھ کے رسول نے کیا کہا؟ ایکم یواظرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی ووصیی وخلیفتی فیکم۔ تم میں سے کون ہے ایسا جو آج میری مدد کا وعدہ کرے، کل وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ بس آج تک میں نے کبھی، تیسرا سال ہے یا چوتھا سال ہے، میں نے آج تک کبھی آپ سے نہیں کہا کہ آج میں آپ کا امتحان دے رہا ہوں، آج کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کا امتحان دے رہا ہوں۔ کون جی ایک مرکز ہے شیعت کا، اور آپ شیعت کی آغوش کے پر ہوتا ہے، پلے پلے میں دیکھتا ہوں کون کون کہاں تک میرے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ العلق، سورہ العلق۔ العلق کے بعد جو دوسرا سورہ نازل ہوا وہ کون سا ہے؟ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے نزدیک وہ ہے سورہ الحمد۔ اور شیعہ سنی دلیل کیا دیتے ہیں کہ رسول جب گھر میں آئے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ
اور حضرت علی کو رسول نے نماز پڑھائی اور اس نماز میں سورہ حمد پڑھا. کچھ اہل سنت کہتے ہیں، شیعہ نہیں اہل سنت، کہ نہیں دوسرا سورہ مدثر ہے، تیسرا سورہ جو ہے وہ الحمد ہے. چلو یہ ہم بات میں نہیں جاتے، تھوڑا میں ختم کرنی ہے نا، بات میں نہیں جاتے. جب بھی ہے دوسرے نمبر پر ہے یا تیسرے نمبر پر ہے، لیکن دعوت العشیرہ سے 3 سال پہلے یہ سورہ الحمد نازل ہوا. تو جی کیا سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ اچھا، تو اس سورہ الحمد میں رسول پڑھتے کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. واہ جی واہ واہ، جو سمجھ گئے ہو بڑی مہربانی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، چاہتے ہیں. 3 سال رسول یہ پڑھتے رہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن دعوت العشیرہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکم یواظرنی علی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے؟ مولوی صاحبان آج ہمیں تانا دیتے ہو کہ تم شیعہ دین سے خارج ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور ادھر مولوی اور تم سلام کہتے ہو، ادھر ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کے کہتے ہو یا علی مدد. تو تمہارا اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہاں گیا؟ جب تم اللہ سے وعدہ نہیں نبھا سکتے تو تم مسلمان کہلوانے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ میں کہتا ہوں مولانا رسول بھی تو 3 سال کے ہی پڑھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن دعوت العشیرہ میں کیا مانا؟ سب سے پہلا مددگار، تو مددگار کون بنا؟ علی ابن ابی طالب اٹھا. تو ہم تو رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تم بتاؤ علی کی مدد کا انکار کر کے تم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ چلیے ایسا نعرہ لگانا ہے جو مجھے قیامت تک یاد رہے، تو اور بھی لگا دے. نعرہ حیدری. علی خود فرماتے ہیں اللہ اکبر، نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا. خبردار بچوں کو بھی یا علی مدد کا انکار نہ کرنا. جو مولوی تمہیں ڈانٹے، تمہیں روکے، مجھ سے رابطہ کرنا، برملا کہو یا علی مدد، کیونکہ یہ علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر اپنے نبی کی مدد کی ظاہر بتائی. کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ. میں یہی روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ جس ٹائم پر یہ مجھے بٹھائیں گے 3:30 بجے، تو انشاءاللہ میں یہیں سے مضمون لے کر پھر آگے بڑھ سکوں گا. مسائل میں 2-4 منٹ میں میں صرف اتنا دینا چاہتا ہوں. تاریخ مظلومیت میں 4 تماچے ایسے ہیں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو. تاریخ مظلومیت میں 4 تماچے ایسے ہیں جو ایسے مظلوموں کو لگے کہ آج تک تاریخ خون کے آنسو برسا رہی ہے. ہو سکتا ہے میں سارے نہ پڑھ سکوں، 1 یا 2 پڑھ سکوں. پہلا تماچا اس یتیمہ کو لگا جو ترستی رہی کہ کون
کون مجھے میرے بابے کا پرسہ دینے کے لیے آتا ہے؟ واہ واہ واہ، سمجھ گئے ہیں؟ پھر کہتا ہوں، پہلا تماشا اس یتیمہ کو لگا جو ترستی رہی بابا کے وصال کے بعد کہ کون مجھے دروازے پر پرسہ دینے کے لیے آتا ہے۔ میں بڑے ادب سے پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ باقی ادب سے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ بہتر پڑھتی ہیں، وہ کھول کر بیان کرتی ہیں، لیکن میں بس گزر جاتا ہوں۔ پردہ پردے میں تھا، یقین جانے بڑا فکر تھا، رونے کے لیے کہا پردہ پردے میں تھا، یعنی چادر تھی سر پر، سر سے لے کر پاؤں تک یہ یتیمہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس یتیمہ کو پرسہ دینے کے لیے اس کے گھر کے دروازے پر آئے۔ جب پرسہ لینے کے لیے آئی کمر سیدھی تھی، سر کے بال سیاہ تھے، دروازے پہ آ کے رک گئے۔ پرسہ دینے والوں نے اس انداز میں پرسہ دیا کہ دروازہ پرسے کی شدت برداشت نہ کر سکا، لوہے کی میخ سمیت دروازہ دیوار سے نکلا، نکل کر اس یتیمہ کے پہلو میں گرا۔ رونے والوں جو سمجھ رہے ہو، لوہے کی میخ اس کے پہلو میں گڑ گئی۔ ہائے ایک وہ وقت کہ رسول کھڑا ہو جاتا تھا، ایک یہ وقت کہ لوہے کی میخ پہلو میں گڑ گئی۔ فخرت مخشیۃ علی الارض بوجہہا، منہ کے پر کہ یتیمہ رسول زمین پر گری۔ یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ آپ کو کیا پتا کہ عالم ارواح میں، عالم ملائکہ میں کیا ہلچل پیدا ہو گئی؟ پوری کائنات اس کے گرنے سے لرز ہے۔ یہ فکرہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ شاید بی بی خدیجہ نے بھی تڑپ کر کہا ہوگا، یا رسول اللہ میری امانت کا کیا بنا؟ جب یہ زمین پر گری، چھوڑ دیجئے کہ رہنے والوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تاریخ کا اتنا کہہ رہا ہوں جو ذاکرین نہیں پڑھتے، کیونکہ انہیں پتا ہے آپ کے دل بڑے نازک ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس یتیمہ کے مسائل پر پردہ نہ رہے۔ علی و بطول کے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ ایک تھا، یعنی یک تختہ دروازہ تھا۔ اس ایک دروازہ جو تھا وہ گیا بطول پر۔ اب بطول کہاں ہے؟ دروازے کے نیچے۔ کیا ابھی میں پڑھوں آپ پھر روئیں گے؟ صرف آنکھوں میں تصور لائیں۔ وہ بطول جس کی آمد پر رسول بصرہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ دروازے کے نیچے۔ اب کچھ لوگ علی تک جانا چاہتے ہیں، علی کہاں ہے؟ گھر کے اندر، اور کوئی جانے کا راستہ نہیں۔ میں بڑے ادب سے گزر گیا، لیکن چونکہ آپ عادی نہیں ہیں اس لیے آپ سوچ میں پڑ گئے۔ بطول ہے دروازے کے نیچے، کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں علی تک، علی ہے گھر کے اندر۔ اب وہ گھر کے اندر گئے، مجھے بتاؤ کہاں سے گزر کر گئے؟ اسی دروازے سے جس کے نیچے بطول ہے۔ جیسے وہ لوگ دروازے سے گزرے، بطول کے دائیں پہلو کی ہڈیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں پہلو کی ہڈیاں دائیں طرف چلی گئی۔ آواز دے کر کہا، بابا تیری مخدومہ مظلومہ بن گئی۔ یہ لوگ علی تک پہنچے، جب علی تک پہنچے تو بطول کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں کے اور علی کے درمیان بطول دیوار بن گئی۔ کہا میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی۔ جب کہا میں نہیں جانے دوں گی، کنفت ملعون نے اپنا تازیانہ اٹھایا، پہلے بی بی کے بازوؤں میں مارا، بازوش ورم کا اتنے زور سے تازیانہ
ताजियाना लगा कि जब तक जिंदा रही बाजू बीबी के परम छुड़ा रहे, यानी बीबी के बाजू जख्मी रहे लेकिन बीबी फिर भी नहीं हटी, अब मुझे माफ कर देना। ये है तारीफ का पहला तमाचा। सर से लेकर पांव तक बतूल चादर में है। एक जालिम ने अपना हाथ उठाया, अल्लाह जाने हाथ कहाँ आया। सैयदा के गोशवारे टूट कर जमीन पर गिरे, आवाज देकर कहा या महदी आ देख तेरी दादी कैसे मजलूमा बन गई है। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिम।